بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم ربنا أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم أرنا حقائق الأشياء كما هي ربنا زدنا علما وعملا وإخلاصا يا رب العالمين. اللهم انصر أولياءك في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم إنك على كل شيء قدير. اللهم فرج عنا وعن إخواننا في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم نفس كربنا وكربا وثبت أقدامنا وأقدامهم والكفنا وبهم يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. وصلي وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اچھا جی، معین الفلسفہ کا مطالعہ جاری رکھتے ہیں انشاءاللہ. پچھلی بار یہ 3 اصطلاحات کی تھی: حصہ، فرد اور شخص. تو کچھ عمومی نقشہ تو آ گیا تھا، لیکن یہ کہ واضح نہیں تھی، تو اس بار ایک اور کوشش کریں گے اور پھر آگے بڑھیں گے انشاءاللہ. حصے سے چلتے ہیں. حصہ جو ہے ماہیت ما تقیید کے کہتے ہیں. تو حصہ جو ہے، اس میں مسئلہ یہ ہوا تھا کہ تقیید کا مطلب حضرت نے نہیں بتایا کیا ہے، لیکن اس سے جو پوری بات سے اگر جو مطلب نکلتا ہے اس کو دیکھنے کی کوشش کی تھی، یا اس پر ہو سکتا ہے زیادہ گرفت ہو ہماری. اچھا، تو فرمان فرد جو ہے ماہیت مع لحاظ قید و تقیید کو کہتے ہیں. قید بھی اور تقیید بھی. اس کی مثال دے رہے ہیں کہ ماہیت انسانی ایکچولی حصے پہ پہلے رکیں حصے پہ رکتے ہیں، پہلے حصے کا شروع. حصہ کہہ رہے ہیں کہ ماہیت مع تقیید کو کہتے ہیں. جیسے زید کا وجود، بکر کا وجود، یہ تینوں وجود ماہیت وجود کا حصے ہیں کے حصے ہیں. تو ماہیت وہ چیز ہے جس سے چیز وہ ہوتی ہے جو وہ ہے، جیسا کہ پچھلی بار ہم نے دیکھا. جبکہ ماہیت وجود کے ساتھ صرف تقیید کا لحاظ کیا جائے، قیود یعنی زید، عمر اور بکر کا لحاظ نہ کیا. تو زید، عمر، بکر جو ہے، جو فرد اور اشخاص ہیں، یہ قیود ہیں. اور تقیید جو ہے یہ لگ رہا یہ ہے کہ عمومی ماہیت اور انفرادی ماہیت اور کلی ماہیت اور جزئی ماہیت کے ملاپ کو حصہ کہتے ہیں اس تعریف کے مطابق. اور وجود جو ہے اس کی ماہیت کیا ہے؟ عموماً تو دیکھیں گے کہ وجود کا مطلب ہے کسی چیز کا ہونا عمومی طور پہ. تو جو چیزیں موجود ہوتی ہیں ان میں کیا قدر مشترک ہے، مثلا وہ ان کی ماہیت ہے. مثلا یہ عمومی ماہیت ہے، اور اس عمومی ماہیت میں جو افراد شریک ہوں گے وہ اس ماہیت وجود کا ہے. یہ وجود عمومی وجود کی ماہیت کیا ہے؟ وہ چیزیں جو خارج میں ہیں یا حقیقت میں ہیں، یا جو بھی کہہ لیں آپ. مسئلہ یہ کہ خول جو ہے وہ حقیقت میں موجود نہیں ہے، لیکن بکری جو ہے وہ حقیقت میں موجود ہے.
تو یہ ہو گئی ماہیت جو ہے وجود کی ماہیت. اور اس ماہیت کے جو ممبرز ہوں گے انفرادی ممبرز وہ مختلف چیزیں ہو سکتی ہیں. یہاں انہوں نے زید بکر امر کی مثال دی، اس میں اور چیزیں بھی شامل ہو سکتی ہیں. مادی یعنی مطلب یہ کہ حیوانات بھی اس میں شامل ہو گئے، وہ ان کا بھی موجود ہے اس میں، جمادات بھی شامل ہو گئے، درخت بھی، پتے بھی، پتھر بھی. تو یہ سارے جو ہے وجود کی یونیورسل سیٹ ہیں، اور یہ اس کے ایکچوئل ممبرز ہیں، یہ فرد ہیں، فرد اور افراد. تو حضرت کی تعریف سے یہ لگتا ہے کہ حصے کا مطلب یہ ہے. تو اب زید جو ہے ماہیت وجود کا حصہ فرد اس لیے بنا کہ اس زید کا بھی وجود ہے. تو زید کا وجود یہ ایک لحاظ سے جز ہے یا حصہ ہے کا وجود جو ہے اس ماہیت وجود، جس کے اوپر کلی ماہیت وجود کا ایک حصہ ہے. ان معنوں میں حصہ ہے، یہ تو آپ کے فلسفے پہ منحصر ہے، لیکن یہ کہ وہ اس کا حصہ ہے اس وجود کا جس کا اوپر ذکر ہے. یعنی یہ جو ہے یہ جو زید کے وجود کا ہے یہ حصہ ہے اس وجود کا جو اوپر جس کا تذکرہ ہے، اس وجود کا، کلی وجود کا. اور اسی طرح جو ہے بکر کا وجود بھی اس کا حصہ ہے. تو بکر کا وجود ماہیت ما تقید، سو ماہیت وجود اور تقید ہو گئی بکر کا وجود، یہ ہے حصہ. یہ کہہ رہے ہیں ما کا مطلب تو یہی ہوتا ہے. تو جب ماہیت، عمومی ماہیت کو قید کرتے ہیں آپ اس کے انفرادی اظہار کے ساتھ، لیکن اس میں اس چیز کو شامل نہیں کرتے جس میں اظہار ہو رہا ہے یعنی فرد کو، لیکن فرد کے وجود کو آپ شامل کر رہے ہیں، تو اس کو وہ حصہ کہہ رہے ہیں. واللہ اعلم. یہ سمجھ میں آ رہا ہے. اب اس کیا مقصد ہے اس اصطلاح کا یہ نہیں پتا. یہ ہو گیا حصہ، یعنی ماہیت عمومی اور اس کے انفرادی ماہیت کے انفرادی اظہار کے ساتھ اس کو قید کیا جائے تو اس کو یہ حصہ کہہ رہے ہیں. اب اس پہ فرد پہ آ جائیں. فرد پہ فرما رہے ہیں کہ فرد میں اور حصے میں فرق یہ ہے، فرد میں صرف تقید نہیں ہے بلکہ قید بھی ہے. اب اس میں قید کیا ہے؟ جیسے ماہیت انسانیت جب زید، عمر اور بکر کے تشخصات کے ساتھ مل جائیں تو وہ ماہیت انسانیہ کے افراد ہوں گے. ٹھیک ہے، کیونکہ انسان ماہیت ہے، ٹھیک ہے، اور زید، عمر، بکر کے تشخصات قیود ہیں، تو تشخصات قیود ہیں یعنی ممبرز ہیں، اور ساتھ ہونا تقید ہے. جب یہ تینوں چیزیں جمع ہوئیں تو وہ فرد ہے. تو اس کو ڈسائفر کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ویسے واضح ہے، فرد زیادہ واضح ہے. فرد فرما رہے ہیں کہ ماہیت ما لحاظ قید و تقید. تو ماہیت انسان کیا ہے؟ مثلا حیوان ناطق، ایک عمومی تصور ہے. یہ جس چیز میں بھی ہوگی یہ ماہیت، تو یہ عمومی ماہیت ہے. اور اس کا اظہار جب ہوگا اس کے ممبرز میں، عمر، علی وغیرہ میں، تو عمر کی انسانیت، علی کی انسانیت، ماہیت پلس اس کو تقید کا ہے انہوں نے، اور یہ حصہ ہو گیا. لیکن اس میں جمع کر دیں، اس میں لگا دیں خود عمر
زید، امر اور بکر کے وجود کو بھی، تشخص کو بھی، ان کے انفرادی وجود کو، تو یہ تینوں چیزیں مل کے فرد ہوگی۔ مثلا یہ کہ پھر ماہیت جو ہے نوع انسانی ہے، اور اس کے جو افراد ہیں یا اس کے ممبر ہیں، جن چیزوں میں یہ ماہیت مجسم ہوگی پورے، اور ان کا تشخص، ان کی انفرادی تشخص، تو زید، عمر، بکر نوع انسانی کے افراد ہیں اور ایک کو فرد کا۔ ٹھیک ہے جی، اچھا جی، اب آخری ہو گئی شخص۔ فرد اور شخص میں کیا فرق ہے؟ فرد تو ممبر ہو گیا جس، اور شخص میرا خیال ہے فرد وہ چیز جو غیر زید اور عمر، زید تو شخص، جو فرق فرد اور شخص میں کیا فرق ہے یہ سمجھنے کی کوشش کر دیں۔ تو فرد جو ہے وہ مثلا اپنی نوع کی انفرادی ایک جذبی تجسیم ہے۔ مثلا یہ کہ عمر جو ہے انسانیت کی تجسیم ہے، انفرادی یا جذبی تو نہیں کہنا چاہیے، لیکن یہ کہ بہرحال میں فرد انفرادی استعمال نہیں کر رہا کیونکہ فرد کے بارے میں ہم بات کریں، لیکن اس لحاظ سے زید اور عمر میں کوئی فرق نہیں ہے، دونوں انسان کا یعنی نوع کا اظہار ہے۔ لیکن اگر ہم اس سے ہٹ کر عمر اور زید میں فرق کرنا چاہیں تو اس میں تشخص آ جاتا ہے۔ جو چیز زید اور عمر کو الگ کرتی ہے کیونکہ دونوں جو ہے ممبر ہیں یا فرد ہیں یا افراد ہیں نوع انسانی کے، ان کا تشخص ہے۔ یہ انٹیٹیولی جو ہمیں سمجھ میں آ رہا ہے، لیکن آپ تعریف پہ جاتے ہیں دوبارہ۔ اچھا، یہاں جو تعریف کی ہے وہ ظاہر ہے وہ عجیب، ذات مطلب نفس، ذات کا مطلب یہ ہے نفس ہے۔ هي مجموعة من الخصائص التي تميز الفرد عن الآخرين۔ هي مجموعة من الخصائص التي تميز الفرد عن الآخرين۔ ذات نفس کو بھی کہتے ہیں، اس کی جمع ذوات ہے، مؤنث ہے یہ ذو کی، ذو ذات۔ شخص جو ہے ذات ہے جس کو تشخص عارض ہوتا ہے، اس کو شخص کہتے ہیں۔ یہ تو جیسے میں نے کہا یہ کوئی اچھی تعریف نہیں، لیکن یہ کہ اس میں جو سمجھ میں آ رہا ہے، مثلا زید کا ناک و نقشہ اور رنگ اور جس ذات کو عارض ہوتا ہے وہی شخص زید ہے اور امر نہیں۔ تو یعنی افراد تو زید بھی ہے عمر بھی ہے، جو چیز زید اور عمر میں فرق کرتی ہے وہ ان کا تشخص ہے، وہ ان کو شخص بناتی ہے۔ تو شخص عمر یہ بالمقابل یوز ہوگا ممبرس کو تفریق کرنے کے لیے، جبکہ فرد کا جو اصطلاح ہوگی وہ استعمال ہوگی ایک نوع کے افراد کو دوسرے نوع کے افراد، یا یہ کہنے کے لیے کہ ایک فرد جو ہے نوع کا اظہار ہے یا اس کی تجسیم ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، تو یہ عمومی سمجھ میں آ گئی بات، کیا کر رہے ہیں۔
وہ کہ مطلب یہ کہ جو تعریفیں کی ہیں جس طرح کی ہیں وہ زیادہ اس سے بہتر ہو سکتی ہیں، وہ انشاءاللہ آہستہ آہستہ کریں گے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. صلی اللہ وسلم علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وذریته اجمعین برحمتک یا رب. آمین آمین یا رب.